ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ 33% ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران پاکستان لے کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ کا کانفیڈنس اپنی جگہ پہ ہے لیکن کوئی ایسا منصوبہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا, جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے, کسی ملک کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے. جب آپ انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ جو اسٹیفن ڈرکن جیسے جو فارن اکانومسٹ ہیں ان کو ہائر کریں گے, ان سے رپورٹیں بنائیں گے, میکنزی جو ہے اس کو لا کے FBR میں بٹھا دیں گے, باقی جگہ پہ آپ جو AT کارنی یا کوئی اور فارن کنسلٹنٹ کو انوالو کر لیں گے, جب آپ اپنی پالیسیز کے اوپر اپنے آپ کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے ایز اے گورنمنٹ, تو کیوں کوئی آپ کے اوپر اعتماد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کے اندر جو اس وقت جو کرائسس ہے وہ ایبلٹی کا کرائسس بنتا جا رہا ہے. ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ ہم نے باہر سے ایڈوائز لینی ہے, ہم نے قرضہ بھی باہر سے لینا ہے اور ایڈوائز بھی باہر سے لینی ہے. اب صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ ایک طرف ورلڈ بینک ایڈوائز کر رہا ہے, IMF ایڈوائز کر رہا ہے, میکنزی کر رہا ہے, اسٹیفن ڈرکن ایڈوائز کر رہے ہیں, پھر AT کارنی کمپنی وہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہی ہے پاکستان میں, پھر حکومت کی اپنی ایجنسیز ہیں. تو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے یہاں پہ نظام کے اندر. جب کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہوتی, کلیئرٹی آف پالیسی نہیں ہوتی, پھر جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی, وہ اب اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. جو پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتیں ہیں, جو پاکستان کے اندر ٹیکسز ہیں, پاکستان کے اندر جو دوسرے مسائل ہیں, انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن آپ کی 3% ہوتی ہے, 4.5% ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ کا 11% کے اوپر کھڑا ہوا ہے. مطلب یہ کیا مذاق ایک بنا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کے اندر جو کلیئرٹی نہیں ہوتی تھاٹ کی, جب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ حکومت سے زیادہ IMF کو سنتا ہے, جب IMF جو پاکستان کے معروضی حالات کی بجائے ون شو فٹ فار آل والی پالیسی پاکستان کے اوپر تھوپ دیتا ہے, اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, ٹیکسز میں رد و بدل کرتے ہیں, اضافہ کرتے ہیں, تو پھر ایکسپورٹس آپ کی گرنا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور جو اس کے اندر جو پرابلم ایکسپورٹس کے حوالے سے آ رہا ہے, جو ایکسپورٹر ہے اس کی ایک اور کمپلینٹ یہ بھی ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اوور آل تو ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بھی کنٹرول میں اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کا. لیکن ایکسپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے گلوبل مارکیٹس میں وہ ایروڈ ہو رہی ہے بیکاز آف دی ایکسچینج ریٹ. تو وہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ. تو ملٹیپل فیکٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جو اب نمبر سامنے آ رہے ہیں ایکسپورٹ کے, امپورٹ کے, کرنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے, یہ نمبر پاکستان کی جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.